اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام حسن العسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نحن حجۃ اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجۃ علینا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے سیدہ کائنات مظلومہ کائنات صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تعارف میں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ نحن حجۃ اللہ علی الخلق، کہ ہم ائمہ اور معصومین ائمہ علیہم السلام خلق پر خدا کی حجت ہیں، و فاطمۃ حجۃ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی طرف سے حجت ہے. یعنی آپ جب کسی بھی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو کوئی بڑا حوالہ پیش کرتے ہیں، لیکن اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جن کا تعارف اور جن کے بارے میں بولنا بہت مشکل اور سخت ہے، کیونکہ امام نے فرما دیا کہ فاطمہ تو حجت علینا، کہ جناب فاطمہ ہمارے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہے. تو اس ہستی کے تعارف کے لیے ہمیں خود قرآن اور ائمہ علیہم السلام اور سیرت رسول خدا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا محبت کا جناب زہرا سے، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کر جاتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملاقات فرماتے، دیدار جناب فاطمہ کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے دیدار صورت جناب فاطمہ کرتے. یعنی اس قدر محبت اور احترام. اور اسی ایام سلسلے میں چونکہ رسول خدا کی یگانہ دختر ہیں، رسول خدا کی تنہا بیٹی ہیں اور افتخار ائمہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر ائمہ علیہم السلام نے افتخار کیا ہے. ایام فاطمیہ ہم گزار رہے ہیں، ایام فاطمیہ کے دن گزر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے جو ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے سیرت جناب زہرا، بالخصوص خطبہ فدق کے حوالے سے، کل اس کا پہلا درس تھا اور آج اسی سلسلے کو ہم لے کر آگے چلیں گے. آج کا سیرت جناب زہرا کے حوالے سے جو میرا آج موضوع ہے وہ موضوعات خطبہ فدق ہے. یعنی خطبہ فدق میں کن کن موضوعات کو جناب زہرا نے بیان کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان موضوعات کو بیان کریں کہ خطبہ فدق میں کون کون سے موضوعات بیان ہوئے ہیں یا کن کن چیزوں کو بی بی دو عالم نے، سیدہ کائنات نے اس حساس موقع پر، حساس وقت میں بیان کرنے کے لیے منتخب کیا، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم فدق کا تعارف کرواتے جائیں تاکہ ہمارے جو نئے آنے والے طالبات ہیں یا شاگرد ہیں
ان کو تھوڑا سا اس سے آشنائی ہو جائے۔ فدق جو ہے یہ ایک جو علاقہ ہے، جب فتح خیبر ہو گئی تو اس کے بعد فدق کے جو ایک بستی کا نام ہے، یہودیوں کی یہ بستی تھی، انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے کچھ قبیلوں کو یا لوگوں کو جزیہ دے کر آزاد کر دیا ہے، تو یہ لوگ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے اور جزیہ دے کر، یعنی بغیر جنگ کے، انہوں نے رسول خدا سے امان چاہی۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے فدق کی نصف علاقہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا۔ اب چونکہ یہ باغ، یہ علاقہ، یہ منطقہ جو ہے خالصتاً بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر لڑائی کیے، بغیر مسلمانوں کی مشقت کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، ان کو دیا گیا، تو لہٰذا قرآن کے حکم کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق یہ خالصتاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ان کی ملکیت ہے، چونکہ اس میں دیگر مسلمانوں کو کوئی زحمت اٹھانی نہیں پڑی، تو لہٰذا کچھ عرصے کے بعد وآتی ذی القربى حقہ مفسرین کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جو قربا ہیں ان کو ان کا حق دے دیا جائے، تو رسول خدا نے اس آیت کی تفسیر میں، مصداق میں، باغ فدق کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں ہی ہبہ فرما دیا تھا۔ اور اگر بعض افراد اس کو قبول نہ کریں تو رسول خدا کی رحلت کے بعد یہ ورثے کے طور پر، وراثت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بنتا ہے۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے میں استدلال فرمایا کہ میرے بابا نے یہ مجھے اپنی زندگی میں، حیات مبارکہ میں عطا کیا، بلکہ ایسا ہی نہیں، فقط دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوشتہ، ایک مکتوب بھی، ایک تحریر بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو تحریر لکھ کر دی، اور وہ تحریر بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے سند کے طور پر دربار میں جب اپنا حق لینے کے لیے گئی تو وہاں پر اس کو پیش کیا گیا۔ یہ ہے خطبہ فدق کی جو تعارف تھوڑا سا۔ اب فدق کی اہمیت کس لیے تھی اس زمانے میں یا اس کے بعد ہمارے ائمہ علیہم السلام کے لیے یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیوں فدق اتنا اہم تھا؟ فدق اصل میں وہ چیز تھی کہ جس سے اہل بیت علیہم السلام کی اقتصادیات اور معیشت جو ہے وہ وابستہ تھی، یعنی اس کی آمدنی سے، اس کی مالیات سے اہل بیت بنی ہاشم کی معیشت اور اس کے علاوہ ان کی طرف رجوع کرنے والے مساکین، یتیم، غربا، نیاز مند اس سے مستفید ہوتے تھے، اور اہل بیت علیہم السلام اس کے ذریعے سے ان کی قوت اور مدد کیا کرتے تھے، اور ان کے اخراجات اس سے
جاری ہوتے تھے، اس سے پورے کیے جاتے تھے۔ لہٰذا اس حیثیت سے جو اہل بیت کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اہمیت کا حامل تھا۔ اس لیے جب افراد حکومت پر آئے تو آپ نے عام طور پہ بھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے ساتھ مخالفت یا جنگ یا اس کو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، سیاسی لحاظ سے اس کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں، پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی معیشت اور اقتصاد کو منقطع کرتے ہیں، جیسے شعیب ابی طالب میں ہوا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جب سب سے پہلے ایران کو دھمکانا چاہتا ہے، دھمکیاں دینا چاہتا ہے، یا اس کو سیاسی میدان میں شکست دینا چاہتا ہے، یا دنیاوی یا کسی بھی لحاظ سے ترقی میں اس کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی آج کی روش نہیں ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی قدیم سے ہی یہ روش جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا خلیفہ وقت جب خلافت پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے باغ فدق کو، کہ جو 3 سال تک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قبضے میں رہا اور اس کی مالیت وصول کرتی رہیں اور غریبوں اور مساکین کی اس سے مدد فرماتی رہیں، ان کی نیازمندیوں کو دور کرتی رہیں، سب سے پہلے جناب زہرا کے کارمندان کو وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی دوسرے لفظوں پر اس پر قبضہ کر لیا گیا، اور بنی ہاشم کا اور اہل بیت کا سیاسی میدان میں اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے اہل بیت کے لیے بھی یہ اہم تھا، اور مخالفوں نے بھی سب سے پہلے یہی قدم اٹھایا۔ اور جب جناب زہرا نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور حبیبی دو عالم سیدہ کائنات، جنت کی خواتین کی سردار، تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ اور مثل ہستی نے جب دیکھا کہ ان کا حق ان سے لے لیا گیا ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حق کے حصول کے لیے دربار میں گئیں، احتجاج کیا، سند بھی پیش کی گئی، بابا کا لکھی ہوئی تحریر اور نوشتہ بھی پیش کیا، لیکن خلفاء اور ان کے ساتھیوں نے اس تحریر کو بھی صد افسوس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکڑے اس کے کر دیے۔ اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، تو سیدہ کائنات نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی میں جائیں گی، اور مسجد نبوی میں جانے کا اس لیے جناب زہرا نے ارادہ کیا کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں مسجد جو ہے وہ فقط ایک نماز اور عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ حکومتی امور، عدالت کے اقتضاء اور تقاضے کی بھی جگہ تھی۔ لہٰذا جناب زہرا اپنے اس حق کو طلب کرنے کے لیے اس شان سے اپنے گھر سے نکلی ہیں، شان کے ساتھ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مظلومیت کے ساتھ گھریا کرتے ہوئے بی بی نے اپنے سر پر مکنا پہنا، چادر پہنی، اور انداز رسول میں اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں، اس طرح کہ بی بی کے قدم مدینے کی گلیوں میں پڑ رہے تھے، اور چادر آپ کی زمین پر خط کھینچ رہی تھی، آپ کے قدموں کے نشانوں کو مٹا رہی تھی۔ اور اس ہیبت، رعب، شان کے ساتھ جناب فاطمہ مسجد نبوی میں داخل ہوئی ہیں کہ اصحاب نے سمجھا ہے کہ گویا رسول خدا مسجد میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور جب جناب فاطمہ مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئیں اپنے اس حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر خلیفہ اول
اپنے اصحاب اور کچھ مہاجرین اور انصار کے ساتھ موجود تھے۔ جناب زہرا جو اپنے کنیزوں اور بنی ہاشم کی خواتین کے ہمراہ تھیں گئیں اور وہاں پر درمیان میں پردہ حائل کیا گیا۔ یہاں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس شان کے ساتھ، شان معصومیت کے ساتھ، شان علمیت کے ساتھ اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ لیکن اپنے خطبے کا آغاز کرنے سے پہلے بی بی نے ایک روش اختیار کی۔ وہ کیا روش تھی، وہ کیا طریقہ تھا؟ جب پردہ حائل کر دیا گیا خلفاء اور افراد اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اور خواتین کے درمیان، اور مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ لوگوں سے بھر گئی، تو جناب زہرا نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قدر گریہ کیا جناب زہرا نے کہ مہاجرین اور انصار، خواتین اور مرد حضرات جو مسجد میں موجود تھے، سب نے بآواز بلند زہرا کی آواز پر گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس قدر گریہ کیا گویا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مسجد کی دیواریں اور مدینہ لرز رہا ہے، اتنا گریہ کیا بی بی نے۔ اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کے اس بارے میں غور کریں کہ بی بی نے گریہ کیوں کیا، اس کے کچھ عاطفی احساساتی نکات کے علاوہ، آپ دیکھیں کہ بی بی کی عظمت کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو بی بی کا یہ خطبہ اور بی بی کا یہ گریہ کرنا اس قدر ہمارے دل کو رنجور اور اندوہناک کرتا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی روتے رہیں تو شاید کم ہو۔ اس لیے کہ یہ جو اب مسجد میں یا دربار میں جو ایک خاتون کھڑی ہیں اپنا حق لینے کے لیے، عزیزان محترم، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اب مسجد میں کھڑی ہے اپنا حق لینے کے لیے، میں بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہی ہوں تاکہ آپ اس مطلب کو دل و جان سے سمجھیں کہ کون سی ہستی دربار میں گئی ہیں، کون سی ہستی مسجد میں اپنا حق لینے گئی ہے۔ وہ ہستی کہ جس کا کمال احترام رسول خدا نے کیا ہے۔ اس بی بی کے گریہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بی بی کے مقام کو تھوڑا سا اگر میں روشنی ڈالوں، اور بی بی کے مقام کو سمجھنے کے لیے، بی بی کے احترام کو سمجھنے کے لیے اگر ہم عرب کے دور جاہلیت میں خواتین کا جو احترام کیا جاتا تھا، اگرچہ نہیں کیا جاتا تھا، اس کی طرف رجوع کریں، نظر ڈالیں، ایک نگاہ ڈالیں، تو عرب کے حالات، عرب کے اس دور جاہلیت میں خواتین کی وضعیت، خواتین کی موقعیت، اور عرب کے علاوہ دوسری اقوام میں، دوسرے قبیلوں میں، دوسرے ملکوں میں، دوسری جگہوں پر عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، خاتون کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، اگر ہم اس کا مقایسہ قرآن میں جو عورت کو مقام اور منزلت دی ہے اس کے ساتھ کریں تو ہمیں زمین آسمان بلکہ اس سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ ہمیں خاتون کا نظر آتا ہے جو قرآن نے، خدا نے انسان کو دیا ہے، خدا نے خاتون کو دیا ہے۔ تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نے خاتون کو مقام اور عظمت عطا کی ہے، وہ خدا نے قرآن میں عطا کی ہے کہ جہاں پر خاتون کو مثل اور نمونہ فقط خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ اور مثل قرار دے دی گئی، جیسے سیرت جناب مریم کے لیے آیا ہے اور آسیہ زن فرعون کے لیے، یہ یعنی خاتون کو ایک مقام اور مرتبہ دیا۔ لیکن جو احترام رسول خدا نے جناب فاطمہ کا کیا وہ ہمیں اس مقام سے بھی کہیں بالا اور بڑھتر دکھائی دیتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ خواتین کی سردار دنیا اور آخرت میں ہے، اور رسول خدا نے جناب فاطمہ کا احترام ایسے ہی کیا ہے کہ جیسے ایک سردار کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے سردار کا احترام کرے۔ جیسے کیسے احترام کیا کہ اگر رسول خدا اپنے گھر میں یا کہیں موجود ہوتے اور ان کے محضر میں جناب فاطمہ تشریف لاتی تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے۔ یہ روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں
لیکن اس منزل پر جناب زہرا کی گریہ کرنے کی منزل پر ان کو بیان کرنا میں لازم اور ضروری سمجھتی ہوں کہ اس مقام پر آپ دیکھیں کہ کون سی خاتون کھڑی ہے، کون سی باعظمت خاتون اپنا حق لینے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان کھڑی ہے، رسول کی تنہا بیٹی یگانہ دختر رسول خدا۔ اتنا احترام کہ جب آتی دروازے سے داخل ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، جیسے ایک سردار دوسرے سردار کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایسے رسول خدا جناب فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور نہ فقط کھڑے ہوتے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے رسول خدا فاطمہ کے لیے، جناب فاطمہ کے لیے رسول خدا چل کر چند قدم آگے بڑھتے، دروازے تک جاتے، دروازے پر جا کر جناب فاطمہ کا استقبال فرماتے اور جناب فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، جناب فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے۔ یہ کتنا احترام ہے ایک خاتون کا، ایک بیٹی کا، کس قدر احترام رسول خدا نے جناب فاطمہ کا کیا۔ تو اب امت کو بھی چاہیے تھا کہ سیرت رسول، سنت رسول، روش رسول کے مطابق فاطمہ کا احترام کرتے۔ فقط رسول خدا دروازے تک نہ جاتے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، جناب فاطمہ کو لے کر آتے اور اجلسہا ان کو بٹھاتے اپنی بیٹھنے کی جگہ پر، یعنی خود کھڑے ہوتے، فاطمہ کا استقبال کرتے، فاطمہ کو لاتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے۔ یہ ہے مقام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ احادیث سے مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اس قدر رسول خدا جناب فاطمہ کا لحاظ اور ان کو ملاحظہ خاطر رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی حکم شرعی بیان کرنا چاہتے تو فرمایا کرتے تھے یا حبیبتا یا حبیبتا ابیہا کلو سکرن حرام یا مسکرن حرام، یعنی مخاطب کیا کرتے، حکم شرعی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز، مست کر دینے والی چیز وہ حرام ہے، لیکن کیا کرتے، ملاحظہ خاطر مخاطب کس کو کرتے ہیں، جناب فاطمہ کو، اور رسول کا فاطمہ کو مخاطب کرنے کا انداز دیکھے، یہ نہیں کہتے کہ یا بنتی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ یا زہرا، بلکہ کیا کہتے ہیں، یا حبیبتا ابیہا، اے اپنے بابا کی دل بر، اے اپنے بابا کے جگر کا ٹکڑا، اے اپنے بابا کی حبیبہ و محبوب ہستی، یعنی بتانا چاہتے تھے کہ اگر کائنات میں رسول کو کوئی ہستی اور عزیز ہے تو وہ کون ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، یعنی اس طرح مخاطب، احترام اور مخاطب کرنے کا انداز رسول کا یہ بتا رہا ہے کہ جس ہستی سے رسول خدا مخاطب ہو رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے، جو ام الائمہ ہے، جس سے رسول خدا کی نسل کا دوام کا ارادہ پروردگار عالم نے کیا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جسے خداوند متعال نے رسول خدا کو آسمان پر بلا کر ودیت فرمایا ہے، یہ وہ ہستی عام ہستی نہیں ہے۔ تو جب اس قدر ایک دختر کا، ایک خاتون کا احترام ہو، اگرچہ اور بھی بہت زیادہ روایات ہے عظمت جناب فاطمہ پہ، احترام جناب فاطمہ پر کس طریقے سے رسول خدا احترام بجا لایا کرتے تھے، لیکن اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس قدر احترام کی حامل جب ہستی اپنا حق طلب کرے اور اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے، اور وہ ہستی کس قدر مظلوم ہوگی، مظلومہ کائنات ہوگی کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے مسجد میں گئی ہیں۔ الغرض مختصر اس کو مطالب کو کروں گی کہ پردہ لگایا گیا، بی بی نے آغاز کلام جو ہے گریہ سے کیا، بہت گریہ کیا بی بی نے، اتنا گریہ کیا کہ مسجد کے در و دیوار بھی
گریہ کرنے لگ گئے۔ پھر بی بی نے تھوڑا سا مکث کیا، یعنی ٹھہری، یہاں تک کہ مجمع میں افراد میں سکوت ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بی بی نے خطبے کا آغاز فرمایا، اور اس کے بعد حمد پروردگار عالم، اور پھر جب درود رسول خدا پر بھیجا ہے، ان کی رسالت کی گواہی دی ہے، تو پھر بی بی نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ بابا کا ذکر آیا، رسول کی بیٹی تھی، جس رسول کا امت کلمہ پڑھتی تھی اسی رسول کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے دربار میں کھڑی ہے، اور امت حق نہیں دے رہی، اس کے حق کو جھٹلایا جا رہا ہے، جس کو رسول نے بضعۃ منی کہا۔ پھر کہتے ہیں بی بی نے دوبارہ اس قدر گریہ کیا کہ ایسے لگتا تھا گویا مدینہ اور مسجد نبوی لرز رہی ہے۔ حتماً رسول خدا بھی قبر میں ان کا دل بھی غمگین اور آزردہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اور اس کے بعد بی بی نے اپنا خطبے کا آغاز کیا۔ اب ہم یہاں پر اپنے موضوع کی طرف اس تمہید کے ساتھ، مقدمے کے ساتھ، کہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ فدق کیا چیز تھی اور اس کا کیا اہمیت تھی، اور بی بی اس کو لینے کے لیے کیوں گئی، اور بی بی خطبہ مسجد میں گئیں، اور پھر بی بی نے خطبہ اراد فرمایا۔ اب بی بی کا جو خطبہ ہے، اگر ہم اس کو ایک اجمالی نظر اس کے اوپر ڈالیں تو تقریباً 11 حصوں پر، 11 یا 12 حصوں پر یہ خطبہ جو ہے وہ مشتمل ہے، یعنی 11 یا 12 نکات کے اوپر سیدہ کائنات نے اس میں گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلا حصہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اس میں بیان کیا وہ حمد و ستائش پروردگار عالم ہے، یعنی جس سے خطبے کا آغاز ہوا۔ اور اب اس میں ذرا غور فرمائیے گا، ایک خطبہ ہے، بی بی اپنا حق لینے گئی ہیں، جا کر بی بی نے مستقیماً مطلب کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ بی بی نے بیان کیا ہے، عقائد سے لے کر تاریخ تک ہر چیز بی بی نے اس میں بیان کی ہے۔ فقط حمد پروردگار عالم بیان نہیں کی، بلکہ اس حمد کے اندر، ستائش کے اندر بھی بی بی نے کن الفاظ اور کلمات اور مطالب کو چنا ہے اس میں بیان کرنے کے لیے، اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ شہادت وحدانیت پروردگار عالم، یعنی خدا کی وحدانیت اور توحید کی گواہی، صفات پروردگار عالم، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اور رویت خدا کے بارے میں، اور خداوند متعال کی کیفیت سے، کیف سے مبرہ ہونے کے بارے میں، اشیاء کی خلقت کے بارے میں، قدرت اور مشیت الہی کے بارے میں، اور خداوند قدوس کے بے نیاز ہونے کے بارے میں، اور آفرینش اور خلقت کے اسباب اور علل، اور خداوند متعال کی اطاعت اور معصیت۔ ان مطالب کو توحید کے ضمن میں جناب زہرا نے بیان کیا۔ اگر آپ ان مطالب کو پڑھیں اور ان کی شرح کو پڑھیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ گویا پورے توحید کا نقشہ جناب زہرا نے اس میں بیان کیا، خدا کی حمد و ثنا میں بیان فرما دیا، ابتدائی کلام میں کھینچا ہے۔ اس کے بعد دوسرا محور گفتگو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف۔ رسول خدا کی رسالت کی گواہی اور کائنات کی خلقت سے پہلے رسول خدا کی خلقت کا ذکر فرمایا، اور وہاں ان کے اختیار کا ذکر فرمایا، اور پھر بعثت کا ذکر فرمایا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے احوال
اور ان کی اوضاع اور ان کی وضعیت کو بیان فرمایا. یعنی رسول خدا کی بعثت سے پہلے بھی بتانا چاہتی تھی کہ تمہاری حالت کیا تھی. یہ میرے بابا تھے کہ جو آئے، جن کو خدا نے منتخب کیا، اور میرے بابا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ہدایت، سعادت اور کمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. پھر رسول خدا کے ختم المرسلین، ان کی رسالت، ہدف رسالت، پھر رحلت رسول خدا، اور پھر ایک اجمالی نظر جناب فاطمہ جو ہے رسول خدا کی زندگی پر ڈالتی ہیں اور مہاجرین اور انصار کی موقعیت کو رسول خدا کی زندگی میں بیان فرماتی ہیں. یہ دوسرا موضوع تھا. یعنی پہلے خطبے میں پہلا ہدف، پہلا مقصد، پہلی چیز جو جناب زہرا نے بیان کی وہ کیا تھی؟ وہ توحید، اور توحید کا پورا نقشہ کھینچا. اور دوسری نقطے میں دوسری چیز جو بیان کی جناب زہرا نے وہ رسول خدا کی رسالت کی گواہی. فقط گواہی نہیں دی بلکہ جناب زہرا نے ابتدا سے لے کر اختتام تک، کائنات کی ابتدا سے اختتام تک رسول خدا کی رسالت اور ان کے مقام اور مرتبے کا نقشہ کھینچا ہے کہ میں ایسے رسول کی بیٹی ہوں کہ جس کی خلقت تمہاری خلقت سے پہلے ہوئی ہے. یہ وہ رسول ہے کہ جس نے تمہیں گمراہی اور ظلمت اور تاریکی سے نکالا ہے، سعادت اور کمال کی طرف لے کے گئے ہیں. تیسری چیز جو جناب زہرا نے اس میں ذکر فرمائی کہ انسان کی سعادت، بشر کی سعادت کس چیز میں ہے، اور اسی میں مسلمان کی علائم، مسلمان ہونے کی نشانیاں، علامتیں کیا ہیں، کتاب اور اطرت اور قرآن اور اس کی خصوصیات بھی اسی ضمن میں جناب زہرا نے ذکر فرمائی ہیں. کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسان کی ہدایت، سعادت اور کمال کے لیے خدا نے نازل فرمائی. اسی لیے اسی ضمن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. چوتھا نقطہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا وہ فلسفہ احکام ہے. وہ احکام الہی کا فلسفہ اور ان کی علل ہیں. مثلاً ایمان کیوں خدا نے واجب کیا، نماز کیوں واجب کی، روزہ کیوں واجب کیا، حجاب کیوں واجب کیا. یہ جیسے پیچھے آپ نے جو صحنہ بنایا ہے اس میں بھی آپ نے فلسفہ احکام کا ایک چارٹ بنا کر لگایا. یہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور یاد بھی کریں اس کو کہ جو آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا ہے. اس کو فقط لگائیں نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں جاری رکھیں اور حفظ رکھیں اور آگے افراد تک پہنچائیں. فلسفہ احکام. پانچواں نقطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کروایا. اگرچہ مولا کو تعارف کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن جو ہے بی بی ایک پورا نقشہ کھینچ رہی ہیں. جب اپنا حق مانگنے گئی ہیں تو فقط اپنا حق نہیں طلب کر رہی بلکہ ابتدا سے لے کر آگے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بی بی نے گویا پورے اسلام کا نقشہ اس خطبے میں پیش کر دیا ہے اور کھینچ دیا ہے. بڑا خوبصورت اور پرمعنویت یہ خطبہ ہے. اس کو یاد خود بھی کریں عربی کے ساتھ، اردو کے ساتھ، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو گھر میں اس کو پڑھا کریں اور اس سے ہماری ظرفیت میں، ہماری ذہنیت میں، ہماری زندگی میں برکت آئے گی. تعارف کیسے کروایا آپ نے مولا علی کا کہ دین کو استوار کرنے والی ہستی، دین کو مستحکم کرنے والی ہستی حضرت علی علیہ السلام ہیں. پھر مولا کے فضائل ذکر فرمائے. پھر یہاں پر جناب زہرا مولا کے ساتھ اپنا تعارف بھی کرواتی ہیں. کیا فرماتی ہیں
ایھا الناس اعلمونی انی فاطمہ، لوگوں جانو پہچانو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں بضعۃ منی ہوں، میں جگر گوشائے رسول خدا ہوں۔ یہ آپ کو جناب فاطمہ کا یہ جملہ جو ہے اسی جملے کا عکس نظر آتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ کچھ ذہنوں میں آیا آپ کے کہ امام حسین رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حسین آ رہے ہیں، پاؤں ان کا عبا میں الجھ جاتا ہے، رسول خدا منبر سے کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، جاتے ہیں، امام حسین کو لے کر آتے ہیں، خطبے کا آغاز نہیں کرتے، حسین کو لا کے کہتے ہیں ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفہ، لوگوں یہ حسین ہے، اسے جانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کو پہچانو۔ تو آج جب دنیا حسین حسین کرتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قیام قائم اور حسین حسین کرتی رہے گی اور حسین کے ذریعے سے دین کا پرچار ہو رہا ہے، حسین کی مظلومیت کے ذریعے سے، تو آج دنیا مزید حسین کو پہچان رہی ہے۔ تو یہ جملہ مجھے اس جملے سے مطابقت رکھتا نظر آتا ہے۔ جسے رسول نے کہا ھذا الحسین فاعرفہ، تو بی بی کیا کہتی ہیں کہ اعلمونی انی فاطمہ، لوگوں جانو میں فاطمہ ہوں، میں رسول کا ٹکڑا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہوں، میں ام الائمہ ہوں، میں صدیقہ کبریٰ ہوں، میں محدثہ ہوں، میں محدثہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے در پہ آ کے جبرائیل سلام کیا کرتا تھا، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں چکی جبرائیل پیسا کرتا تھا، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے، میں وہ ہوں کہ جس کے دروازے پہ رسول خدا 6 مہینے، بعض روایات کے مطابق 9 مہینے آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہے۔ ایھا الناس اعلمونی انی فاطمہ، مجھے جانو، میں جو دربار میں حق مانگنے کے لیے کھڑی ہوں، مسجد میں حق مانگنے کے لیے کھڑی ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ یہ بی بی تعارف کروا رہی ہیں اپنا۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو جناب زہرا نے یہاں پر بیان کیا، اسی نقطے اعلمونی انی فاطمہ، اسی نقطے کو عزیزان محترم، میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفہ، تو بی بی کہہ رہی ہیں اعلمونی انی فاطمہ، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری زندگیاں روشن ہوں، منور ہوں، پر برکت ہوں، سعادت دنیا اور آخرت رکھیں، تو اعلمونی انی فاطمہ، تو جان لیں فاطمہ کون ہے۔ جناب فاطمہ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں تابلو، فارسی میں کہتے ہیں، کریں، یعنی جسے ہم سائن بورڈ لگاتے ہیں نا، گھر میں تصویریں بھی لگائی ہوتی ہیں، ہم نے لگائی ہوتی ہیں کہ نہیں، تاکہ ہر آنے جانے والے کو پتہ ہو کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میرے بچے ہیں، کچھ ایسے۔ اسی طرح تصویر فاطمہ کو، سیرت فاطمہ کو اپنی زندگیوں میں تابلو کر لیں۔ سائن بورڈ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے جناب فاطمہ کا۔ پہچانیں، جناب فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش کیا کریں، وسیع مطالعہ کریں، کثرت سے جناب فاطمہ کے بارے میں مطالعہ کریں، اور یہ مطالعہ بی بی کی سیرت کے بارے میں، ان کے خطبے، ان کے کلام ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو روشن اور منور کرے گا، اور دیکھیں گے آپ اس کی برکت کو اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو جناب زہرا نے بیان کیا، وہ عرب کی سابقہ حالت کو، یعنی بعثت رسول خدا کے وقت عرب کی حالت کو بیان کیا۔ یعنی بی بی نے بتایا کہ اس وقت تمہاری حالت کیا تھی جب میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تم جہالت کے اندھیروں میں، تم تاریکی میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ بیان کیا۔ پھر اب بی بی تھوڑا سا اختتام، اپنے موضوع کی طرف آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ جناب زہرا توحید کو بیان کر دیا، رسالت کو بیان کر دیا، اس کی گواہی دے دی، امامت کو بیان کر دیا، اپنا تعارف کروا دیا، عرب کی حالت کو بیان کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں پورا نقشہ بی بی کھینچ رہی ہیں اسلام کا۔ اور اس وقت ان چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد
کیا تھا؟ یعنی بی بی بتا رہی تھیں کہ ان عقائد کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ میں تم سے، ان افتخارات کے ساتھ فاطمہ تم سے مخاطب ہے۔ پھر بی بی اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے آہستہ سے، یعنی آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہی ہیں۔ لوگوں سے شکوہ کیا جناب زہرا نے، اور رحلت رسول خدا کے بعد اسلام کی حالت بیان کی کہ کیا ہو گئی اسلام کی حالت۔ ابھی چند دن نہیں گزرے رسول خدا کی حالت کو، رحلت کو، اور جناب فاطمہ اسلام کی حالت اس وقت بیان کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جس کی طرف جناب زہرا نے لوگوں کو متوجہ کروایا وہ جعل حدیث، یعنی حدیثوں کو گھڑنا، من گھڑت احادیث کو رسول خدا سے نسبت دے دینا، اور وراثت کے بارے میں، وراثت کے احکام اور فدق، اگر ہبہ کو، تحریر کو قبول نہ کریں تو ارث میں رسول خدا کی وراثت سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا۔ اس لیے جناب زہرا نے ارث کے، وراثت کے حقوق اور قوانین وہاں پر بیان کیے، اور مخالفین کی سیاست اور ان کے نئے رنگ کو افشا کیا جناب زہرا نے یہاں پر۔ اگلا نقطہ، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جب حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، لوگوں کے مختلف قسم کے گروہ ہوتے ہیں، کچھ ساتھ دیتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو نہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حق کو نقصان مخالفوں سے نہیں، اس سے زیادہ نقصان خاموش رہنے والے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ان سے شکوہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا، حق کے معلوم ہوتے ہوئے آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہاں جناب زہرا اگلا ہدف ان خاموش اور ساکت افراد کو قرار دیتی ہیں، ان کو جھنجھوڑتی ہیں، ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرتی ہیں، ان کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہیں، اور منحرف افراد کی نکوہش بیان کرتی ہیں، ان کی گمراہی کو بیان کرتی ہیں۔ اور پھر رسول خدا کے بعد لوگوں کی حالت، یعنی رسول اسلام لے کر آئے، تمہیں سعادت اور کمال کی طرف لے کر گئے، اور رسول کے جاتے ہی مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی، اس کو بیان کیا۔ اور آخری دو نکات میں سے پہلا، جو لالچ، حرص، طمع، حکومت اور قدرت کی طمع رکھتے تھے، خواہان حکومت اور قدرت رکھنے والوں کو ہوشدار کیا، خبردار کیا بی بی نے۔ کہا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات پر وادار کیا ہے کہ کسی کا حق لے لو؟ حرص نے، لالچ نے، طمع نے۔ اور پھر بی بی نے اپنے کلام کو اتمام حجت، بی بی نے کہا کہ میں نے اپنی حجت تم پر تمام کر دی، اپنے اس خطبے کو اختتام پذیر کیا۔ تقریباً 11 یا 12 یا کم و بیش اتنے ہی نکات جو ہیں، یا محور گفتگو جناب زہرا اس خطبے میں اتنے نکات رہے ہیں کہ ان میں سے ہر نقطے کے بارے میں اگر ہم کلام کریں اور سیر حاصل بحث کریں تو اس کے لیے ایک طولانی نشست کی ہمیں ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے تو آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر، تمام نکات کے اوپر سیر حاصل بحث کریں گے، اور جناب زہرا کے اس کلام کو، کسی بھی شخصیت کو آپ نے پہچاننا ہو تو اس کے کلام کے ذریعے سے، اس کی گفتگو کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ تو ہم قرب جناب فاطمہ کو ان کے کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی
اپنے لیے نمونہ اور مثل قرار دیتے ہیں، اور معصومین علیہم السلام نے وجود جناب زہرا پر افتخار کیا ہے۔ اور چلے اسی ہستی کی بارگاہ میں ہم دست دعا ہیں، توسل کرتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں ہمیں سیرت جناب زہرا کو سمجھنے اور بالخصوص اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو جناب زہرا کے نام کے ذریعے سے، ان کی سیرت کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو اور سپاہ امام جو اپنی نسلیں ہیں آئندہ کی انشاءاللہ سپاہ امام کے لیے تیار کرنے کے لیے جناب زہرا سے ہی ہم توسل کرتے ہیں، اور سب مل کے بی بی کے حضور جو ہے وہ استغاثہ اور دعا پڑھتے ہیں۔ یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا کی اللہ وقدمنا کی بین حاجاتنا یا وجیہتا